السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ہم کر رہے ہیں تنوین، اور تنوین کے کیا معنی ہے؟ نون کی آواز پیدا کرنا۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ با دو زبر بن، تو با زبر با ہوتا ہے، با زبر با، اور با دو زبر بن، تو اوپر والی جو زبر ہے وہ نون ساکن ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن، اس لیے اس میں نون کی آواز آتی ہے۔ ہم نے پہلے دو زبر پڑھی، اس کی مشق کی، اب ہم پڑھیں گے دو زیر۔ تنوین میں ہم پڑھیں گے دو زیر، جیسے یہ ہے با زیر بی، با دو زیر بن۔ اس میں نون نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ جو نیچے والی زیر ہے یہ نون ساکن ہے، با دو زیر بن۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا۔ با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن۔ تھا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور یہ اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ ثا دو زیر ثن، ثن۔ سن نہیں پڑھیں گے، سن پڑھیں گے تو سین بن جائے گا، سا دو زیر سن تو غلط ہو جائے گا۔ ثا دو زیر ثن، جیسے آپ نے پہلے پیج پہ سیکھا ہے اور یاد کیے ہیں، تو اب آپ یہاں امید ہے کہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ثا کو ادا کرتے وقت۔ ثا دو زیر ثن، جیم دو زیر جن، ہا دو زیر حن۔ اس کی پریکٹس آپ کو چاہیے، اگر تو آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو اب یہ تک آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوگی، ہا کو آپ نکال چکے ہوں گے، لیکن اگر آپ پریکٹس نہیں کر رہے تو پھر ہا کی جگہ آپ ہا دو زیر ہن نہیں پڑھ رہے ہوں گے، تو دو آنکھوں والا ہا جو ہے وہ نہیں پڑھنا، ورنہ ترجمہ بدل جائے گا۔ ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن۔ خو دو زیر خن، خو دو زیر خن۔ خو موٹا ہے، موٹے حروف میں سے ہے، موٹے حروف بھی یاد ہوں گے امید ہے آپ کو، خو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو خو موٹا ہے اور تنوین کے ساتھ بھی موٹا ہی ہوگا۔ خو دو زیر خن۔ دال دو زیر دن، دال دو زیر دن، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذال دو زیر ذن، ذال دو زیر ذن، ذن۔ زن نہیں پڑھنا، زن یہ صحیح نہیں ہے، یہ زا بن جائے گا اگر زال دو زیر زن پڑھیں گے۔ یہ زال ہے، نرم حرف ہے، جیسے یہ ہے اسی طرح یہ ہے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ زال دو زیر زن، زال دو زیر زن۔ رو دو زیر رن، رو دو زیر رن۔ اب رو پہ جب زبر یا پیش ہوتی ہے یا دو زبر تو را موٹی پڑی جاتی ہے، رو پہ زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، اور دو زیر ہیں اب بھی را باریک ہی ہوگی۔ رو دو زیر رن، زا دو زیر زن، زا دو زیر زن۔ یہ سیٹی والا حرف ہے، اس کو بھی کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اس کی سیٹی کی سی آواز نکل آتی ہے، زبان نیچے والی دانتوں پہ چلی جاتی ہے۔ زا دو زیر زن، سین دو زیر سن، یہ بھی سیٹی والا حرف ہے، اس میں سے بھی سیٹی کی آواز آتی ہے۔ سین دو زیر سن، سین دو زیر سن۔ اب سن اور ثن کتنا فرق ہے؟ ثن سن، ثن سن، اس میں سیٹی کی آواز آتی ہے، اس میں اگر سیٹی کی آواز آئے گی تو سین بن جائے گا۔ شین دو زیر شن، شین دو زیر شن۔ صاد دو زیر شن، اب یہ موٹا حرف ہے تو دو زیر کے ساتھ بھی موٹا ہی ہوگا۔ صاد ہم نے پڑھا تھا نا، صاد دو زیر شن، صاد دو زیر شن۔ اگر صاد دو زیر سن پڑھیں گے تب بھی یہ حرف بن جائے گا، سین دو زیر سن ہوتا ہے، صاد دو زیر سن، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ صاد دو زیر سن، سن موٹا کرنا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ صاد دو زیر سن، دو زیر دن،
دو دو زیر دن، یہ بھی موٹا حرف ہے. تو دو زیر تن، تو دو زیر تن. اگر ہم پڑھیں گے تا دو زیر تن تو وہ تو ہم یہ پڑھ چکے تا دو زیر تن، تو یہ تا دو زیر تن نہیں ہے، یہ موٹا حرف ہے، تنوین کے ساتھ بھی موٹا ہی ہوگا. تو دو زیر تن، تو دو زیر تن. زو دو زیر زن، زو دو زیر زن. یہ موٹا بھی ہے اور نرم بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. ثا ذا زو، یہ تین نرم حرف ہیں اور یہ نرم میں موٹا بھی ہے. تو یہ زا دو زیر زن پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا، اس لیے اس کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. اوپر سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھیں اور بولیں زو، زو دو زیر زن. عین دو زیر عین، عین دو زیر عین. حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں تو بہت آرام سے یہ نکل آئے گا. تو ہم جب سکھاتے ہیں تو اس وقت بہت زیادہ تکلف سے نکال رہے ہوتے ہیں. عین دو زیر عین، عین دو زیر عین. یہ صرف آپ کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ جب ہم عام پڑھ رہے ہوتے ہیں ویسے قرآن کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے ہم نہیں پڑھتے، تکلف سے نہیں پڑھتے، پھر بلا تکلف ہی نکلتے چلے جاتے ہیں اگر آپ سیکھ جائیں تو. عین دو زیر عین، حلق کی طرف پیچھے زبان کو دبائیں. عین دو زیر عین. غین دو زیر غن، غین موٹا ہے، اس کو موٹا ہی ادا کریں. غین دو زیر غن، غین دو زیر غن. فا دو زیر فن، فا دو زیر فن. قوف دو زیر قن، قوف دو زیر قن. اب یہ قوف موٹا ہے، دو زیر کے ساتھ بھی موٹا ہی پڑھا جائے گا. قوف دو زیر قن. کاف دو زیر کن، کاف دو زیر کن. لام دو زیر لن، لام دو زیر لن. میم دو زیر من. اب میم ناک میں آواز نہیں لے کے جانی، پہلے پیج پہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ میم نون اس طرح ناک میں نہیں آوازیں لے کے جانی. نون میم اس طرح پڑھنا ہے. لام لام، تو یہ دیکھیں ناک میں آواز جا رہی ہے، اس سے بچانا ہے. جب آپ آ کے زیر زبر پیش کے ساتھ بھی یہ حرف پڑھیں گے، دو زبر دو زیر کے پیش کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو ناک میں آواز نہ جائے. میم دو زیر من، نون دو زیر نن. واو دو زیر ون، واو دو زیر ون. ہا دو زیر ہن، ہا دو زیر ہن. حمزہ دو زیر ان. یا دو زیر ین، یا دو زیر ین. اب ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کر دیتی ہوں. با دو زیر بن، تا دو زیر تن، ثا دو زیر ثن. جیم دو زیر جن، حا دو زیر حن. خا دو زیر خن. دال دو زیر دن، ذال دو زیر ذن. را دو زیر رن، زا دو زیر زن. سین دو زیر سن، شین دو زیر شن. صاد دو زیر شن. ضاد دو زیر دن، طا دو زیر طن. ظا دو زیر ظن. عین دو زیر عن. غین دو زیر غن. فا دو زیر فن. قاف دو زیر قن. کاف دو زیر کن. لام دو زیر لن. میم دو زیر من. نون دو زیر نن. واو دو زیر ون. ہا دو زیر ہن. حمزہ دو زیر ان. یا دو زیر ین. امید ہے آپ کو تنوین کی سمجھ آگے ہوگی. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کے معنی ہے نون کی آواز پیدا کرنا. دو زبر ہم کر چکے ہیں. آج ہم نے دو زیر کی تختی مکمل کی ہے یا تک. اس میں آپ نے خیال کس کا رکھنا ہے؟ ہا کا. اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے. ہا حلق سے نکالنا ہے. خو موٹا ہے. ذال نرم ہے. زا سین سیٹی والے ہیں. صاد موٹا بھی ہے، سیٹی والا بھی ہے. دود تو زو یہ تینوں موٹے ہیں. زو نرم بھی ہے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی. غین موٹا ہے، عین حلق سے نکالنا ہے. قوف موٹا ہے، یہ باریک ہے. اس کے علاوہ یہ سب آسان ہیں. امید ہے آپ یہ یاد کر لیں گے. پریکٹس کیا کریں. جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو آپ کے مخارج جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. امید ہے آج یہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. آج کا لیسن اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.